جراثیمی ہتھیاروں کا استعمال امام مہدی علیہ رضوان جراثیم سے جو ہتھیار ہیں ان کا استعمال بھی ہوگا کتاب الفتن ہی کی روایت ہے، کتاب الفتن ہی کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ضرور تم پر 3 قسم کی آگ مسلط کی جائیں گی، 3 قسم کی آگ تم پر مسلط کی جائیں گی۔ اور وہ کون سی آگ ہیں 3 قسم کی؟ پہلی آگ کون سی قسم کی ہے؟ پہلی آگ تارکول کی آگ ہے، اور دوسری آگ گندک کی آگ ہے، اور تیسری آگ جلتے ہوئے تیل سے بنی ہوئی آگ ہے۔ اور ان کا کام کیا ہوگا؟ یہ کریں گی کیا؟ تارکول کی آگ کیا کرے گی؟ اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جراثیمی ہتھیاروں کا استعمال ہے، جراثیمی ہتھیاروں کا، یوں کہہ لو کہ یہ وبائی امراض جو پھیلائے جاتے ہیں، یا یوں کہہ لو کہ جو دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا ثبوت بھی انہی روایات کے اندر ملتا ہے، انہی روایات سے ہمیں ملتا ہے۔ تو پہلی آگ تارکول کی آگ ہوگی، اور دوسری آگ گندک کی آگ ہوگی، اور تیسری آگ جو ہوگی وہ جلتے ہوئے تیل کی آگ ہوگی۔ پھر فرمایا کہ جس کے اثرات سے تمہارے جسم سے بال اور چمڑا اکھڑ جائے گا، جسم سے بال اور چمڑا اکھڑ جائے گا۔ یہ وبائی امراض کی علامت ہے، جسم سے بالوں کا ختم ہو جانا، اکھڑ جانا، یہ وبائی امراض ہیں۔ اور وبائی امراض کس چیز سے ہوتے ہیں؟ ٹیکنالوجی جتنی جدید سے جدید ہتھیار استعمال ہوں گے، اس کے اندر جو کیمیکل استعمال ہوتے ہیں، اس کے اندر جو بارود جو اس قسم کا استعمال ہوتا ہے، جس سے اس کی جلد جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، جلد جو ہے یہ خراب ہو جائے گی، بال اکھڑ جائیں گے، جلد خراب ہو جائے گی۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت یہ چیزیں چل رہی ہیں، پاکستان کے اندر بھی جلدی امراض بہت زیادہ ہے۔ جلدی ڈاکٹروں کے پاس جا کر تو دیکھو لائنیں لگی ہوئی ہیں ان سے علاج کروانے کے لیے، اور یہ ختم بھی نہیں ہو رہا۔ تو کیا فرمایا اس روایت کے اندر کہ جسم سے بال اور چمڑا اکھڑ جائے گا، اور تمہاری آبادیاں منہدم ہو کر چٹیل میدان بن جائیں گی، تمہاری آبادیاں منہدم ہو کر چٹیل میدان بن جائیں گی، چٹیل میدان، اتنا جدید اسلحہ ہوگا، اور یہ آگ، یہ بارود گندک اور تیل سے بنا ہوا ہوگا، جس کے ذریعے سے تمہاری آبادیاں منہدم ہو جائیں گی۔ بم گرتا ہے، جہاں پر بھی گرتا ہے شہروں کو ویران کر دیتا ہے، سر کے اوپر چھت نہیں چھوڑتا۔ آج جو فلسطین کے حال ہمارے سامنے ہے، فلسطین کے جو حال ہمارے سامنے ہے، اللہ معاف کرے، کل ہماری کہیں پکڑ نہ ہو جائے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں جن کے سروں پر چھت تک نہیں ہے، اور اس روایت کے اندر کیا فرما رہے ہیں کہ تمہاری آبادیاں منہدم ہو کر چٹیل میدان بن جائیں گی، جس کے بعد آسمان اور تمہارے درمیان کوئی حائل نہ ہوگا، یعنی کہ آسمان اور تمہارے درمیان کوئی چھت نہیں ہوگی جس کے نیچے تم اپنا سر چھپا سکو، اور تمہاری پکار، تمہاری چیخیں اور دھواں آسمان کی طرف اڑے گا۔ آج دیکھ لو کتنے بڑا سے بڑا بم گرتا ہے تو کس طرح پورا کا پورا ایک لاوا جو ہے وہ دھوئیں کا ایسے آسمان کی طرف اڑتا ہے، اور بھی چیخیں بھی آسمان کی طرف جاتی ہیں، اور پکاریں بھی آسمان کی طرف اڑتی ہیں، اور یہ سارا کا سارا ہو رہا ہے، اس وقت ہو رہا ہے، اور یہ امام مہدی کے زمانے میں یہ ہوگا، اور امام مہدی بھی انہی ہتھیاروں کو استعمال کریں گے، اور یہ کتاب الفتن کی روایات ہے، اور اس کے اندر ان ہتھیاروں کو امام مہدی کا ہتھیار بھی کہا گیا ہے، اور وقت دور نہیں ہے، وقت یہ میرے اور آپ پر منحصر ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا کردار ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا ہے، یہ مجھ پر اور آپ پر منحصر ہے۔ کسی باہر سے کسی نے آ کر ان کی مدد، ان کی ہیلپ نہیں کرنی مسلمانوں کی، یہ مجھ میں سے یا آپ میں سے ہی کوئی اٹھے گا جو ہیلپ کرے گا، جو مدد کرے گا۔ تو یہ کیمیائی ہتھیار، یہ جراثیمی ہتھیار بھی استعمال ہو رہے ہیں، اور امام مہدی بھی انہی ہتھیاروں کے ذریعے سے جنگ کریں گے۔